نہایت قابل احترام حضرت علامہ ابتسام الہی زہید صاحب مدحض اللہ علیہ اور دیگر تمام علماء اکرام، ایک نہایت اہم موقع پہ حضرت نے تمام علماء اکرام کو اکٹھا کیا ایک آواز بلند کرنے کے لیے۔ جہاں تک حکومت وقت کا علماء کرام کو اور مساجد کو یہ فنڈ دینے کی جو آواز سامنے آئی، یہ تو سانے مریدکے میں جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جیسا کہ ظلم شاید یہودیوں نے غزہ اور فلسطین میں بھی نہیں کیا، ان کو تو اپنے شہداء کی جنازے پڑھنے کی توفیق ہو گئی، انہوں نے تو جنازے بھی نہ پڑھنے دیے۔ اور پھر اس ظلم کو کیموفلاج کرنے کے لیے، بھلانے کے لیے ایک علماء کرام کی طرف یہ ایک بات کی کہ چلو ہم ان کا ضمیر اور ان کی سوچ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک دینی مدارس کی خدمات کا معاملہ ہے، میں ذاتی طور پہ تو زمانہ طالب علمی سے یہ چیز محسوس کرتا ہوں کہ آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر جو گانے والے ہیں، ان کو بھی نماز پڑھنے کا جو طریقہ آتا ہے وہ کسی نہ کسی عالم دین کی خدمات کا صلہ ہے۔ لیکن یہ وطن جو بنایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے معنی سمجھانے کے لیے تو ہماری ریاستوں نے کبھی کوئی زحمت نہیں کی۔ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی پڑھانے کے لیے تو اربوں ڈالر خرچ کر دیے، لیکن آج کے دن تک ہمارا ملک جو ہے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی میں محتاج ہے غیروں کا۔ لیکن فقط یہ دینی معاملہ ہے کہ علماء کرام نے اپنی مدد آپ کے تحت جو دینی خدمات سارا انجام دیں، ایک ایک بندے کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، ایک ایک بندے کو دین کی بنیادی چیزیں سمجھائیں۔ کبھی ہمارے علماء نے نہیں کہا کہ یہ بات سعودی عرب سے پوچھ کے بتائیں گے اور یہ بات مصر سے مسئلہ پھر بتائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام علماء کرام خود کفیل ہیں اس معاملے میں۔ تو نے اربوں ڈالر خرچ کر دیے، آج کے دن تک محتاج ہیں۔ ٹیکنالوجی کبھی کہتے ہیں جاپان سے آئے گی، کبھی کہتے ہیں جرمن سے آئے گی، کبھی کہتے ہیں امریکہ سے لے کر بتائیں گے کہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ بہرحال اس حساس موقع کے اوپر جو یہ کانفرنس رکھی گئی ہے، میری آنے سے پہلے جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی صدر، اگرچہ میرا سیاسی طور پر تو اس وقت کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن احترام کا رشتہ تو تمام علماء کرام کے ساتھ ہے، تو صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب کے علم میں لے کے آیا تو انہوں نے بھی بالکل تائید فرمائی کہ ہم حضرت کی بالکل آواز کے ساتھ ہیں، اور یہ جو آواز دی جا رہی ہے یہ ہم سب کی آواز ہے، یہ ہم سب کی پکار ہے۔ اور اس اہم موقع کے اوپر میں حکومت وقت کی دوسری ایک چیز کی طرف توجہ ضرور دلاؤں گا کہ جو وطن عزیز پاکستان میں بطور خاص 2-2.5 سال سے قرآن پاک کی توہین کے جو معاملات ہو رہے ہیں، جس کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، لیکن ان کی توجہ اس کی طرف نہیں آ رہی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جب بار بار بتایا جا رہا ہے اور پھر وہ گروپ جو اس کو ڈیفینس کر رہا ہے، میری ذاتی طور پہ جو ان سے بات ہوئی کہ جی یہ کچھ جیلی طریقے سے پھنسایا جاتا ہے اور یہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے، میں نے ان وکلاء کو کہا آپ 3 کیس پکڑ لیں، جو 100-150 کیس جو چل رہے ہیں ان میں سے رینڈملی 3 پکڑ لیں جن کو آپ بہت کمزور سمجھتے ہیں، ان 3 میں سے ایک کو غلط ثابت کر دیں تو میں کہوں گا یہ سارا گروپ جو ہے یہ غلط بات لے کے چل رہا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 32 قرآن پاک اللہ کا کلام غلاظت کے اندر حکومت کے قبضے میں ہے، اور میری ذاتی طور پہ جو تکلیف شروع ہوئی یہ خبر سن کر، ایف آئی یہ تسلیم کرتی جو ہمارے پاس قرآن پاک پڑھے ہیں جن کے اوپر پیشاب پخانہ کیا گیا، غلاظت کی گئی، سوشل میڈیا کے اوپر پھینکا گیا، ایک وہ خاص گروپ یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بڑا جذبہ ہے دین کا، ان کا تو ہم بیڑا گرک ذرا کریں۔ وہ جو باہر سے گروپ ہیں پری پلانڈ طریقے سے ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی پھر بہک جاتا ہے۔ اور میں ذاتی طور پر تو اس کے اندر تھوڑا حضرت کھب گیا کہ عیسائی بھی کو ہو تو قرآن پاک کی توہین نہیں کر سکتا، یہودی بھی ہو تو قرآن پاک کی توہین نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کا بچہ اس کے اوپر کیسے تیار ہو جائے کہ وہ قرآن پاک کے اوپر توبہ نعوذ باللہ پیشاب کر رہا ہے، اپنی ویڈیو بنا رہا ہے
اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ پھینک رہے. تو چیز سمجھ یہ آئی کہ جب فحش فلمیں دیکھتے دیکھتے کچھ اسلامی تعلیمات چیزوں کو بیچ میں جب انوالو کرتے ہیں تو ظاہر غیبی نظام تو ایک چل رہا ہے, شیطانی نظام بھی ہے, رحمانی نظام بھی ہے. تو جو اللہ کی طرف سے فرشتے ہمیں بچاتے ہیں, جب ہم تھوڑی بہت دینی معاملات کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں احترام میں, تو شاید ان فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, اس کو اب رہنے دو. تو پھر وہ شیطانوں کے گرد قابو میں بندہ آ جاتا ہے. لیکن حکومت وقت کا تو یہ کام ہے نا, ان چیزوں کا تدارک کرے, اور پھر وہ 31-32 قرآن پاک جو ایف آئی اے کے قبضے میں ہیں ان کو پاک صاف کر کے تو رکھیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ادھر کوئی قرآن پاک توبہ نعوذ باللہ غلاظت میں پھینک دے اور ہم کہیں کہ او ہو یہ بڑا حرام زادہ تھا جس نے قرآن پاک کی توہین کر دی, اس کو پکڑ کے سائڈ پہ رکھو, ہم یہ کانفرنس پہلے کر لیں اور پھر اس کا پاک صاف کرتے ہیں. تو میں علماء کرام سے پوچھتا ہوں, اگر ہم نے قرآن پاک کو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ غلاظت میں برداشت کر لیا, ہم نے باقی اپنی کانفرنسوں کو باقی مصروفیات کو اہمیت دے دی, یا ہماری نماز قضا ہو رہی ہے ہم نے کہا پہلے نماز پڑھ لیں پھر قرآن پاک کو دھو دیں گے, تو کیا ہمارا ایمان قائم رہ گیا؟ کیا ہم مسلمان رہ گئے؟ اسی بات کی نزاکت کے اوپر میں نے یہ بات اعلان کی کہ شہباز شریف چونکہ تمہیں پتا ہے کہ تیرے قبضے میں 31-32 قرآن پاک ہے جو تم ان کو فوراً دھو سکتا ہے, تجھے دھونے کی توفیق نہیں ہو رہی, تیرا ایمان فارغ ہو چکا, اور جس کا ایمان فارغ ہو چکا کیا اس کا جنازہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی عالم دین اس کا جنازہ پڑھائے گا؟ کہ اگر اسی کیفیت میں تیری موت ہو گئی تو تیرا جنازہ پڑھانا حرام ہے, اور جو مولوی پڑھائے گا پھر میں اس کو بھی دیکھوں گا. ہم یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ توبہ کی توفیق ہو جائے, توبہ کی توفیق ہو جائے. ہاں بندہ غلطی مان لے اور اللہ کے حضور سچی توبہ کرے تو پھر تو مالک ہے, وہ تو پھر مالک ہے, بخش سکتا ہے. تو بہرحال یہ حکومت جیسا کہ علماء کرام بیان فرما رہے ہیں, اس حکومت کو تو کوئی تسلیم نہیں کرتا, نہ یہ عوامی رائے سے آئے ہیں, بدماشی کے ذریعے آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب ہم اپنی حق کی آواز تو بلند کر سکتے ہیں, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح تو کہیں گے. تو جو مریدکے میں ظلم زیادتی ہوئی, ایسا ظلم بھی کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے, کبھی سنا نہیں ہے. یہ تو انگریزوں کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہ ہوا. لیکن اب جو کچھ بھی ہو چکا اس کا حل کیا ہے؟ میری تو ایک ہی سوچ ہے کہ تمام علماء کرام, ہماری مذہبی جماعتیں جو سیاست کے اندر دخل رکھتی ہیں, ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں تو پھر شاید ہمارے عوام کو نہ نواز شریف کی ضرورت ہوگی نہ زرداری کی ضرورت ہوگی. پھر علماء کرام متحد جب نہیں ہوتے تو پھر لوگ دائیں بائیں کا راستہ دیکھتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آج حضرت علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب نے جو تمام کو جمع کیا ہے, یہ آواز جو ہے آگے پھیلے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہمارے تمام جو مذہبی قائدین ہیں سیاسی طور پر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر تمام عوام کی رہنمائی کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وطن عزیز پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے کلمے کے نام پہ بنایا, یہ اسی بنیاد کے اوپر آگے چلے گا اور اسلام کا قلعہ ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.